بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستند خلاصہ مضامین قرآنی، تالیف مولانا سلیم الدین شمسی، صورت بصورت رکوع برکوع مستند خلاصہ مضامین قرآنی۔ مضامین کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ضروری وضاحت، کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ زیر نظر تعارف مضامین میں قرآن سورتوں رکوع یا آیات قرآنی کا اردو ترجمہ یا تفسیر ہے۔ ہمارے نزدیک عربی متن کے بغیر صرف اردو تراجم کی اشاعت غیر درست، ناروا بلکہ ناجائز اور حرام ہے۔ اس میں فتنوں کو راہ پانے اور تحریف کے لیے چور دروازے پیدا ہونے کے بہت سے مواقع ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے ہمیشہ احتیاط رکھی ہے قرآن مجید کے محض ترجمہ پر مشتمل کوئی کتاب شائع نہ ہو، اور ایسی کوششوں کی ہمیشہ مخالفت کی گئی ہے۔ چنانچہ جب کسی اس قسم کی کوئی کوشش بعض ناشرین کی طرف سے کی گئی تو نہ صرف علماء کرام بلکہ عام دیندار طبقہ نے بھی اس کو قرآن دشمنی یا کم از کم قرآن کے ساتھ نادان دوستی پر محمول کیا، اور موہوم کوشش پھل پھول نہ سکی، آپ اپنی موت مر گئی۔ مستند خلاصہ مضامین قرآنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض مؤلف، اسلام میں تعلیم قرآن مجید سے شروع ہوتی ہے، اور اس تعلیم کے فوائد و برکات کی ابتدا تلفظ کی صحت اور حروف کی صحیح ادائیگی سے ہوتی ہے۔ تلاوت کمالات نبوت سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں فرمایا گیا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت میں اگرچہ معانی کی قید نہیں، لیکن بہرحال کتاب اللہ محض پڑھنے ہی کی چیز نہیں، بلکہ وہ ایک ہدایت نامہ ہے جس کی ہدایت سے باخبر ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک کی زبان کا عالم ہونا ہر شخص کے بس کی بات نہیں، اس لیے ہر شخص بتمام و کمال قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کا ذمہ دار بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے حقائق و معارف کا جاننا جن علوم پر مبنی ہے، مسلمانوں کی اکثریت اس کو حاصل کرنے سے معذور ہے۔ علماء کرام نے مسلمانوں کی اس معذوری کو محسوس کرتے ہوئے تراجم کی بنیاد ڈالی، اور ہندوستان میں سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قد رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں ترجمہ لکھا، پھر شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین صاحب کے اردو ترجمے شائع ہوئے۔ زمانے کے ساتھ تراجم کی زبان نکھرتی گئی، اور دور حاضر کے مترجمین نے مثلا مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالی، مولانا شبیر احمد عثمانی وغیرہ ہم نے پچھلے تراجم و تفاسیر کی زبان میں شفتگی پیدا کی۔ جملہ تراجم کو بامعان نظر دیکھا جائے تو سب ایک ہی فانوس کے انوار معلوم ہوتے ہیں۔ الفاظ قرآن کریم کے ساتھ معانی جاننے کی ضرورت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارے تعلیمی نصاب میں اس وقت 8ویں کلاس تک قرآن پاک کی تعلیم ضروری قرار دی گئی ہے۔ یہ بڑا ہی مبارک قدم ہے، لیکن اس کے ساتھ
قرآن پاک کے بنیادی تعارف کو نہیں بھلانا چاہیے۔ اسکولوں میں اس سے قبل جو دوسری مذہبی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں ان کے صرف الفاظ ہی نہیں بلکہ معانی و مطالب بھی بچوں کے ذہنوں میں اتارے جاتے تھے۔ آئندہ نسلوں کے ذہنی نشو و نما کا انحصار اٹھنے والی نسل یعنی طلباء پر ہوتا ہے۔ اس لیے دینی ضرورت کے پیش نظر الفاظ اور قرآن کے ساتھ کم از کم اس کے بنیادی مضامین کا جاننا بھی ضروری قرار دیا جانا چاہیے۔ تعارف مضامین قرآن کو خالص اردو میں اس لیے ترتیب دیا گیا تاکہ ہر استعداد کا طالب علم قرآن پاک کے بنیادی مضامین سے متعارف ہو کر اپنے اندر علمی ذوق پیدا کرے اور اس کے مطالعہ کے بعد دوسرے تراجم و تفاسیر سے استفادہ کی استعداد پیدا کر سکے۔ واللہ الموفق۔ سلیم الدین شمسی عفی اللہ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہید۔ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ زیر نظر تعارف مضامین قرآن میں صورتوں، رکوع یا آیات قرآنی کا اردو ترجمہ یا تفسیر ہے۔ ہمارے نزدیک عربی متن کے بغیر صرف اردو تراجم کے اشاعت غیر درست، ناروا بلکہ ناجائز و حرام ہے۔ سبب تالیف رمضان المبارک 1381 ہجری مسجد قباء بریٹو روڈ کراچی میں تراویح کے اندر جو قرآن کریم کا حصہ پڑھا جاتا تھا میں اس کا اجمالی مفہوم اور خلاصہ اذان اور جماعت کے درمیانی وقت میں سنا دیا کرتا تھا۔ لوگوں نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا اور بہت پسند کیا۔ پھر اختتام رمضان کے بعد بہت سے احباب اور کرم فرماؤں نے تقاضا کیا اس کو باقاعدہ شائع کر دیا جائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور دیگر ائمہ مساجد بھی اپنی اپنی مساجد میں اس سلسلہ کو جاری کر سکیں۔ غرض زیر نظر کتاب قرآنی مضامین کا ایک مختصر تعارف ہے جو کم سے کم وقت میں قرآن مجید کے بعض طرز خطاب سے متعارف کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کو مطالعہ کرنے کے بعد تراجم و تفاسیر پر مشتمل قرآن کریم پڑھنا ایک مبتدی کے لیے نہایت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے ساری احتیاطوں کے ساتھ اس میں یہ پابندی بھی رکھی ہے کہ احادیث و سنن، آثار صحابہ اور اقوال ائمہ اور سلف صالحین کے تفاسیر و تراجم کے ذرائع سے حاصل ہونے والی قرآنی معلومات کا اجمالی مفہوم بلکہ صحیح تر لفظوں میں مفاہیم و مطالب کا ایک خاکہ پیش کر دیا جائے۔ پھر مزید احتیاط یہ برتی گئی کہ دور حاضر کے وہ علماء کرام جو اپنے فضل کمال اور دینی دستگاہ و مہارت کے لحاظ سے نہایت بلند مقام رکھتے ہیں، ان میں سے بعض محترم شخصیتوں کی تفاسیر و تصانیف بھی پیش نظر رکھی گئی ہیں، مثلاً بیان القرآن مولانا تھانوی رحمہ اللہ، ترجمان القرآن وغیرہ۔ نہ یہ کہ بعض اقلیت زدہ متجددین کی طرح اپنی خالص ذہنی پرواز اور عقلی کاش کو ادیبانہ و شاعرانہ رنگ آمیزیوں کے ذریعے بیان کرنے کا نام مفہوم القرآن رکھ دیا جائے، اس لیے کہ قرآن فہمی کے لیے اگر ایسی ہی کھلی چھٹی ہوئی اور ہر شخص کو اختیار ہو کہ وہ محض اپنی عقل کے بل بوتے پر قرآن کا مفہوم سمجھے اور جو مفہوم سمجھے بلا تکلف اس کو منشائے الہی قرار دے اور فی الواقعہ وہ منشائے الہی ہو، تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کو نازل فرمانے کے لیے ایک رسول کو واسطہ کیوں بنایا؟ کیا وہ اس پر قادر نہ تھا کہ اپنی اس کتاب کو
یکا یک زمین پر اتار دیتا اور اس کا ایک نسخہ ہر فرد بشر کے پاس آپ سے آپ پہنچ جاتا۔ اگر وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا تو عاجز تھا، پھر ایسی عاجز ہستی کو خدا ہی کیوں مانیے؟ اور اگر وہ قادر تھا، اور یقیناً قادر تھا، تو اس نے اپنی اس کتاب کی نشر و اشاعت کا یہ ذریعہ کیوں نہ اختیار کیا؟ یہ تو بظاہر ہدایت کا یقینی ذریعہ ہو سکتا تھا، کیونکہ ایسے صریح معجزے اور بین خوارق عادت کو دیکھ کر ہر شخص مان لیتا کہ یہ ہدایت خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن خدا نے ایسا نہ کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے اپنی یہ کتاب بھیجی۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب خود قرآن دیتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے جتنے رسول بھیجے ہیں ان کی بعثت کا مقصد یہ رہا کہ وہ فرامین خداوندی کے مطابق حکمیں دیں اور ان کے احکامات کی اطاعت کریں، وہ الہی قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں اور لوگ انہی کے نمونہ کو دیکھ کر اس کی اتباع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ترجمہ: ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ ان کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہی مقصد اس واسطے سے قرآن کو بھیجنے کا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کرایا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورۃ آل عمران۔ اے رسول تم کہہ دو اگر تم لوگ فی الواقع اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تب اللہ کی نظر میں تم محبوب ہوگے۔ اور یہ اس لیے کہ اطاعت الہی کی شکل قرآن کریم پر عمل ہے، لیکن قرآن کریم پر عمل اسی وقت ممکن ہے کہ جب قرآن کریم کا وہی مفہوم سمجھا جائے جو فی الواقع الہی منشا و مراد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا مفہوم یقینی طور پر الہی منشا و مراد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر کوئی یہ چاہے کہ لغت کی کوئی کتاب لے کر بیٹھ جائے اور اس میں سے الفاظ کے معنی دیکھ دیکھ کر قرآن کا مفہوم سمجھنا شروع کرے تو قیامت تک قرآن کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ دنیا کی ساری زبانوں کی طرح بلکہ ان سے کہیں زیادہ عربی زبان کے الفاظ اپنے معانی کے لحاظ سے سرمایہ دار ہیں، یعنی عربی کا ایک ایک لفظ اپنے اندر 4 4 اور 5 5 معنی رکھتا ہے۔ اس بنا پر ایسا کرنے والا اپنے ذوق و مزاج اور اپنی پسند و رجحان کے مطابق کوئی ایک معنی اخذ کرے گا، پھر کیا کوئی ایسا حتمی ذریعہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ یہی معنی و مفہوم فی الواقع منشاء الہی ہے؟ یہ صرف رسول کر سکتا ہے جو محبت وحی ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنے قول و عمل سے اس سے معلوم ہوا کہ تنہا کتاب اللہ کافی نہیں، اس کے ساتھ اس تعلیم و کتاب
یعنی حدیث و سنن کا رشتہ ناقابل انقطاع ہے، لہذا جو شخص کہتا ہے ہم صرف کتاب اللہ کو لیں گے اور حدیث و سنت کو نہ لیں گے، دوسرے لفظوں میں یہ کہ اس تعلیم و کتاب کو نہ لیں گے جو رسول کی اسی طرح ذمہ داری تھی جس طرح تلاوت الہی، تو وہ دراصل رسالت سے اپنا تعلق منقطع کرتا ہے، وہ اس واسطہ کو کاٹتا ہے جسے خود اللہ نے اپنے بندوں اور اپنی کتاب کے درمیان ایک لازمی واسطہ کے طور پر قائم فرمایا ہے۔ ایسا شخص گویا یہ کہتا ہے کہ خدا کی کتاب اس کے بندوں کے لیے کافی تھی، مگر خدا نے بلا ضرورت یہ فعل عبث کیا، نعوذ باللہ۔ اس کتاب کو رسول کے ذریعے نازل کیا اور رسول ہی کو اپنی کتاب کا معلم بنایا۔ پھر ایسا شخص جو حدیث و سنت کو نظر انداز کر کے قرآن فہمی کو ممکن بناتا ہے، وہ دراصل فہم رسول اور ایک عامی انسان کی فہم کو ایک ہی سطح پر لا کھڑا کرتا ہے، اور اپنے اس طرز عمل سے گویا وہ ہم ٹھونک کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ بھی ایک آدمی اور میں بھی ایک آدمی، جس خالق نے آپ کو پیدا کیا اسی خالق نے مجھے پیدا کیا۔ بشریت کے جو جذبات و داعیات اور جو قوتیں اور صلاحیتیں اور تفکر و تعقل کی جو قابلیتیں خدا نے آپ کو دیں وہ مجھے بھی دیں، لہذا قرآنی آیات کی تشریح و تفسیر کا مجھے بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو، بلکہ ایٹم اور اسپٹنگ کے اس دور ارتقاء میں فہم رسول یعنی نعوذ باللہ پرانی ہو چکی ہے۔ اب تو جام ہے اور جام اور ہے جم اور، لیکن ایسے لوگ بھول جاتے ہیں کہ رسول کی فہم محض ایک بشر کی فہم نہ تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کتاب تاج العروس اور لسان العرب وغیرہ عربی لغت دیکھ کر نہ تھی بلکہ ازروئے وحی تھی، بس اس فرق کے ساتھ کہ الفاظ کی وحی کا تعلق یتلو علیہم کے ساتھ ہے اور اس کی بعین ہی تبلیغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مامور تھے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ ما انزل الیک من ربک، اور ان الفاظ کے معنی اور منشاء الہی کی تعلیم کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کا انتخاب فرما سکتے تھے، جہاں موقع اور ضرورت ہوتی قول کے ساتھ عمل کر کے بھی بتاتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: ہم نے اے رسول آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ اس چیز کی وضاحت کریں جو ان کی طرف اتاری گئی ہے اور تاکہ وہ لوگ سوچیں۔ اس میں صاف طور سے دو باتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک چیز تو وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ، دوسری وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبیین و توضیح کے طور پر کریں، یہی تبیین و توضیح ہے جو احادیث و سنن کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ لوگوں کے فکر و غور کا درجہ رسول کی تبیین و توضیح کے بعد ہے۔ لعلہم یتفکرون، گویا فکر عامہ کے کام کرنا کی صحیح راہ یہ ہے پہلے رسول کی وہ تبیین و توضیح پیش نظر رہے کہ شاید ابھی یہ حقیقت بے نقاب ہو کر سامنے نہ آئی ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قول و عمل سے بیان کردہ قرآنی مفہوم وہی پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے یہ آیت ملاحظہ ہو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، سورہ نساء۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان تم اس طرح فیصلے کرو جس طرح
اللہ تم کو دکھائے۔ اس آیت میں بما اراک اللہ کا جملہ خاص طور پر قابل غور ہے۔ بما رأیت جیسا کہ تم دیکھو نہیں کہا گیا، بلکہ بما اراک اللہ جیسا کہ اللہ آپ کو دکھائے کہا گیا ہے۔ اراء یعنی دکھانا اور تنزیل نازل کرنا اپنے مفہوم و مصداق کے لحاظ سے دو مختلف چیزیں ہیں۔ تنزیل کا تعلق اس وحی سے ہے جو الفاظ کے ساتھ نازل ہوا، اور اراء میں وہ الہام و القاء داخل ہے جو بذریعہ الفاظ نہ ہو، اور وحی کا لفظ اپنی حقیقت کے لحاظ سے اور اراء دونوں کو شامل ہے، لہذا کھلی ہوئی بات ہے۔ جس طرح انزلنا یعنی ہم نے نازل کیا کا مصداق تو ہمارے سامنے ہے اور وہ ہے قرآن، اسی طرح اراء کا بھی کوئی مصداق ہونا چاہیے، اور وہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قرآنی تعلیمات جن کا اظہار و بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ و اعمال کے ذریعے کیا ہے۔ اللہ کی اراء تو ہے مگر الفاظ نہیں جس کی تلاوت کی جائے۔ اب دنیا کا وہ کون شخص ہو سکتا ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم جو قرآنی معارف بیان کر رہے ہیں وہ اراء الہی کا نتیجہ میں ہے، اور جب وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تو کس طرح یقین سے کہا جا سکتا ہے اس شخص کے بیان کردہ قرآنی معارف یا مفاہیم منشاء الہی ہیں؟ اس کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بلا شائبہ بلا ریب کے بارے میں یقین کامل ہو کہ وہ خدائی منشاء و مراد ہیں۔ اس کے برخلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بلا شبہ ریب کہی جا سکتی ہیں کہ وہی منشاء الہی ہیں، اور اطمینان اور دلجمعی کے ساتھ اسی قرآنی مفہوم پر عمل ممکن ہے جس کے بارے میں یقین کامل ہو کہ وہ خدائی منشاء و مراد ہے۔ یہ ہے وجہ قرآن فہمی کے لیے حدیث و سنت کو پیش نظر رکھنے کے لازم ہونے کی ایک غلط فہمی کی وضاحت۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہاں اس غلط فہمی کا دور کر دینا بھی مناسب ہے جو پیدا ہو سکتی ہے، بالخصوص جب کہ حدیث و سنت سے بیزار طباع اسے ایک مہم کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ وہ یہ کہ قرآن ہر شخص کو فکر و تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ترجمہ ہم نے قرآن کو ہدایت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس ہے کوئی ہدایت چاہنے والا؟ لیکن اگر حدیث و سنت کو قرآن فہمی کے لیے لازم قرار دیا جائے تو ہر شخص کا بس کا روگ نہیں کہ وہ احادیث و سنن کا اشتارا پیٹھ پر لا دے۔ یہ ایک مغالطہ ہے جو دیا جاتا ہے کیونکہ قرآن ہدایت رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سہل ہے۔ عقیدہ اور عمل کی درستگی اور ایمان و کردار کی سلامتی کے لیے یقیناً قرآن آسان ہے۔ وجود باری تعالی اور توحید کے لیے قرآن جو آیات و شواہد پیش کرتا ہے بلا شبہ وہ ایسے ہیں کہ معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا کے اطمینان و انشراح کے لیے بھی کافی ہیں، اور اصلاح و تقویٰ پر سیرت و اعمال کو استوار کرنے کی جس طرح ہدایت دیتا ہے یقیناً اس میں کوئی ایچ پیچ اور کوئی دقت و دشواری اور سختی و تنگی نہیں، لیکن اور یہ لیکن نہایت اہم ہے۔ ہدایت و نصیحت حاصل کرنا اور بات ہے، اور قرآن فہمی جس چیز کا نام ہے اور قرآنی بصیرت جسے کہتے ہیں وہ ایک دوسری بات ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم نے اپنے جس پہلو کے آسان ہونے کا اعلان کیا ہے اس کے لیے اس نے الذکر یعنی سبق آموزی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لاجتہاد والاستخراج
یعنی اس میں اجتہاد کرنا اور مسائل کا استنباط کرنا آسان نہیں بتایا گیا۔ پھر یہ مغالطہ دینے والے حضرات اس پہلو کو بھی بھول جاتے ہیں کہ کیا قرآن فہمی کے لیے اس زبان کا جاننا بھی ضروری نہیں جس میں یہ قرآن نازل ہوا؟ اگر عربی کا جاننا ضروری ہے اور یقیناً ضروری ہے تو عربی ادب کا حائل ہونا قرآن کریم کے سہل الفہم ہونے میں مانے نہیں۔ جس طرح معنی کی تعین کے لیے علم لغت دشواری کا باعث نہیں، اسی طرح حدیث و سنت کا لازم ہونا قرآن فہمی کے لیے صحابہ و اقوال و ائمہ و سلف صالحین کی تفاسیر کا بھی پیش نظر رکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو یہ اس لیے کہ جس طرح قرآن کریم از خود براہ راست ہمارے پاس نہیں آ گیا ہے، اسی طرح ایسا نہیں ہوا ہے کہ رسول کی قولی و عملی تعلیمات قرآن یعنی آرائے الہی کے مظاہر و مصداق ہوا میں کہیں معلق ہوں اور وہ آج ہم پر ٹپک پڑے ہوں، بلکہ وہ نسل بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔ خصوصیت سے تعلیمات رسول کا وہ حصہ جس کا تعلق عمل سے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی مفہوم اور الہی منشا کے مطابق جو طریق عمل جاری فرمایا ہے وہ پہل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ ہی میں مروج ہوا اور صحابہ ہی کے تعامل میں رہا۔ پھر ان کے تعامل کو دیکھ کر دور تابعین کا تعامل ظہور پذیر ہوا۔ تابعین اس طرح اسی طرح بعد ہم تک وہ پہنچے ہیں۔ ساتھ ہی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسانی ذہنیت میں ایک طویل عرصے کے بعد نمایاں تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے اور آنے والے افراد گزرے ہوئے افراد سے اپنے آپ کو بدلا ہوا دیکھ کر پچھلے رجحانات و میلان کو اپنے لیے اجنبی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیلی ذہنیت کے لیے 100 برس کا عرصہ متعین کر دیا ہے کہ 100 برس کے عرصہ میں انسانی ذہنیت طبعاً متغیر ہو جاتی ہے، کیونکہ 100 برس میں ایک قرن زمانہ ختم ہو کر دوسرے قرن کے لیے جگہ خالی کرتا ہے۔ ایک نسل پوری ختم ہو کر دنیا کو دوسری نسل کے ہاتھ میں چھوڑ جاتی ہے۔ انسان کے ذہنی ارتقاء کے ساتھ ذہنی تقاضے بدلتے ہیں، نظریات تبدیل ہوتے ہیں، نئے ترقی یافتہ نظریات سامنے آ کر پچھلے تمدنی و معاشرتی رجحانات کو شکست دے دیتے ہیں۔ طرز زندگی میں نمایاں تبدیلیاں ہوتی ہیں، گویا وہ انسان جو 100 برس پہلے تھا اب نہیں رہتا۔ یہی وقت دین کے لیے کٹھن وقت ہوتا ہے۔ ہر قرن کے آغاز میں یہ خطرہ دین کے لیے قدرتی طور پر لاحق ہوتا ہے کہ نئے انسانوں کی ذہنی تبدیلیاں کہیں دینی حقائق کو بھی بدل نہ ڈالیں۔ اس قدرتی خطرہ کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر صدی کی سرے پر ایسے مجددین اسلام کے اٹھتے رہنے کی تدبیر کر دی گئی ہے جو دین کو ان نئے انسانوں کی ذہنیت کی رعایت رکھتے ہوئے دینی اصول کو نئے استدلال طریق سے نکھار کر شکوک و شبہات کا کلا کما کرتے ہوئے قدیم مسائل کو جدید دلائل کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے قرن یعنی زمانے کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یبعث لہذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینا۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال کے بعد ایسا شخص پیدا فرماتا رہے گا جو اس کے دین کو نکھار دے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہے کہ شیطانی وسوسے اور ضلالتوں کی خوش نمائیاں انسان کی نفسانیتوں پر ڈاکے ڈالتی ہیں، اور شیطان نے قیامت تک کی اسی لیے مہلت لے رکھی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے برگشتہ کرتا رہے۔ اسی بنا پر ہر دور میں حق پر حجابات ڈالے گئے ہیں اور ضلالتیں رونما ہوئی ہیں، باطل کے جراثیم پھیلے ہیں اور ایسے فتنے اٹھے ہیں
جنہوں نے اسلام کے نام سے اسلام کا حلیہ تبدیل کرنا چاہا اور قرآنی دعوت ہی کا نام لے کر زندگا و الہاد پھیلائے گئے۔ لیکن جب کبھی زمانہ اور ابنائے زمانہ نے اسلام کے حقیقی خد و خال کو مسخ کرنے کی سعی کی ہے اور اپنے مقصد برآری کے لیے قرآنی الفاظ سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، تو امت محمدیہ میں سے ایسے مردان کار اٹھے جنہوں نے ان ساری مذموم کاوشوں کا سدباب کیا ہے اور قرآن کی معصوم نقاب ڈالے ہوئے الہاد و زندگا کے فتنوں کی کلائیاں مروڑ دی ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین اسلام پر ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا جس میں سلف صالحین کے پیرو اور ان کی عملی زندگی کے عملی نمونے دنیا میں موجود نہ ہوں۔ ترجمہ: ہر پچھلے کے بعد ایسے خلف پیدا ہوتے رہیں گے جو اس علم یعنی دین کے حامل ہوں گے اور دین میں غلو کرنے اور تحریف کرنے والوں کی تلبیسیوں اور جاہلوں کی رقیق تعویلوں کا پردہ چاک کرتے رہیں گے، اور اسی لیے ہر صدی کے درمیانی عرصہ میں وقتاً فوقتاً اٹھنے والے نت نئے فتنوں کے استحصال سے متعلق ایک اس تدبیر الہی کا اظہار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ ترجمہ: میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ امر حق پر قائم رہے گی، ان کو کسی کا رسوا کرنا نقصان نہ پہنچائے گا اور نہ کسی کی مخالفت انہیں ضرر پہنچائے گی، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حالت پر ثابت قدم ہوں گے۔ ایک اور موقع پر اس طرح بشارت دی گئی ہے کہ عربی عبارت ترجمہ: بشارت ہو کہ میری امت وسط کی مثال بارش کی ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا اول قطرہ نفع بخش تھا یا آخری۔ مطلب یہ کہ صدی کے آخر میں، درمیان میں، بلکہ اس کے تہائی اور چوتھائی زمانوں میں بھی ایسی شخصیتوں کے وجود و بقا کی خبر محمد الصادق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوئی ہے، جو دین کی حفاظت پر مامور ہوں گی اور ہر دور کے فتنوں کا مقابلہ پورے ثبات قدم سے کرتی رہیں گی۔ انہی تجدیدی کارناموں اور سلف صالحین کی انہی جام فشانیوں اور عرق ریزی کا ایک عظیم حصہ رہا ہے، جس کا تعلق قرآن کی تفسیر سے ہے، اور ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ باطل کیسے چولے بدل کر آتا ہے اور ہمارے اسلاف کرام نے اس کا پردہ کس طرح چاک کیا ہے، اور کیسی خوشنما ادائیں ہوتی ہیں جو کہی جاتی ہیں قرآنی معارف، لیکن وہ ہوتی ہیں الہاد و زندگا، اور انسان کو کس طرح اس قسم کے فتنوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ہیں وہ وجوہ و اسباب جن کی بنا پر قرآن فہمی کے لیے حدیث و سنت لازم ہے، اور سلف کی تفاسیر و تراجم سے استمداد کیے بغیر قرآن فہمی کی کوشش خطرناک ہے، اور اسی بنا پر ہم نے شروع میں ان احتیاطوں اور پابندیوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے دائرہ میں رہ کر یہ حقیر سی کوشش کی گئی ہے۔ خدا کرے یہ سعی مفید نتیجے پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔